اللہ واحد، مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ الہ تمہارا ایک ہی اکیلا ہے۔ فمن کان یرجو اللہ، تو جو کوئی بھی اللہ کا امیدوار ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، اللہ سے اپنی ملاقات کا امیدوار ہے، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بربہ احدا، اب اسے عمل کرنے چاہیے نیک اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا گیا من کانا یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے وہ مطمئن رہے، ریسٹ ایشورڈ کہ اللہ کی ملاقات کا وقت آ کر رہے گا۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے، مصیبتیں جھیل رہے تھے، تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، کس امید میں کہ ایک روز اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی اور ہمیں اپنی ان سرفروشیوں کا، جافشانیوں کا، قربانیوں کا اللہ اجر عطا فرمائے۔ شیطان وسوسہ اندازی کرتا رہے گا، لوگ کہتے رہے گا کس خیال میں پڑے ہو، کس نے دیکھا آخرت کو، مرنے کے بعد کسی نے آ کے کوئی خبر دی آج تک، کس امید موہوم میں تم اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو، پتہ نہیں وہ دن آتا بھی ہے کہ نہیں آتا۔ اس لیے کہ آخرت تو ادھار کا سودا ہے، دنیا نقد کا ہے، اور کام یہی ہے کہ 9 نقد نہ 13 ادھار۔ تمہیں 9 روپے اگر کسی شے کی قیمت نقد مل رہی ہے تو وہ لے لو، 13 ادھار والے نہ لو، کیا پتہ ادھار ملے نہ ملے، مر جائے رقم پوری۔ تو یہ وسوسہ جو ہے شیطان کرتا ہے، پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، کوئی یقینی بات تو نہیں ہے نا، کس نے دیکھی آخرت۔ انہیں یقین رکھنا چاہیے من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، آ کر رہے گا وہ وقت معین۔ سورۃ الزمر میں وَيَرْجُو رحمت ربہ، وہ شخص کے جو اپنے رب کی رحمت کا امیدوار، اور یہی سورہ بنی اسرائیل میں بھی میں پچھلے دنوں یہ آیت آپ کو سنا چکا ہوں کہ یہ مشرکین جن آلہہ کو پکارتے ہیں، یعنی انبیاء، صدیقین، اولیاء اللہ یا ملائکہ جو فی الواقع موجود ہیں، ان کے وجود سے تو انکار نہیں ہے، باقی اور جو کچھ گھڑ لیے ہیں جو اپنے طرف سے، ان کے لیے تو کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقل میں، نہ نقل میں، نہ وحی میں، لیکن یہ تو واقعہ ہے، فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، اولیاء اللہ کی ارواح ہیں، انبیاء کی ارواح ہیں، لیکن یہ ان کو جو پکار رہے ہیں یہ کام غلط کر رہے ہیں۔ اولئک الذین یدعون، جن کو یہ پکار رہے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اپنے رب کی قرب کی تلاش میں ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ بھی اللہ کے عذاب سے بالکلیہ نڈر نہیں ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جب کسی نے بڑی ہمت کی پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں، الا ان تغمد بی ربی رحمت ربی، جب تک کہ اللہ مجھے ڈھانپ نہ لے گا اللہ اپنی رحمت سے، میں بھی نہیں داخل ہوں۔ اس سے حضور خالی نہیں، اور کون ہو سکتا ہے؟ تو بین الخوف والرجاء کا معاملہ جو ہے، البتہ ایک حدیث بیان ہوتی ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، میری رحمت میرے غضب پر بازی لے گئی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی۔ اس کی شرح اصل میں یہ حدیث ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ کی ایک شان آئی ہے کہ وہ غنی ہے، بے نیاز، جیسے فرمایا ایک جگہ پر ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا لینا ہے، لئن آمنتم وشکرتم، اگر تم ایمان اور شکر کا راستہ اختیار کرو تو اللہ معاذ اللہ سیڈسٹ نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر اسے خوشی ہوتی ہے، معاذ اللہ، سنو ما یفعل اللہ بعذابکم۔ تو الغنی 8 بار آیا ہے قرآن میں اللہ کا نام، اور لغنی 2 مرتبہ، اور غنی
منصوب حالت میں 3 مرتبہ. اللہ غنی ہے، کوئی اس کو ضرورت نہیں، جس کی ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر زمین کے آسمان کے تمام باسی اول و آخر، قل ان کان انسکم و جنکم اولکم و آخرکم، اولین بھی آخرین بھی انسان بھی جن بھی سب کے سب جو بدترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جائیں، تب بھی اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور اگر تمام انسان تمام جن اولین و آخرین سب ولی بن جائیں اللہ کے، تو اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یہ ہے اس کی شان غنی. غنی حلیم کہیں کہا گیا ہے، غنی حمید کہیں کہا گیا ہے، غنی کریم کہیں کہا گیا ہے. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں، رجائیت اللہ سے اور اللہ کی شان استغنا، اس کا بیان ہے در حقیقت اس حدیث میں، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی. وہ فرماتے میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو فرماتے. یہ انداز ایسا ہے کہ جو بڑا یقینی ہو جاتا ہے. سمیٹ تو میں نے خود سنا. اگر عن سے کہا جا رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات کسی اور صحابی سے ان صحابی تک پہنچی ہو، ان سے مروی ہے. اچھا انہوں نے خود سنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ یقینی بات نہیں ہوتی. لیکن سمیٹ تو میں نے سنا. قال اللہ تعالی، یہ حدیث قدسی ہے جس کی کئی مرتبہ میں آپ کے سامنے ڈیفینیشن بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم، انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید باندھے رکھے گا، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا جو بھی کچھ ہوگا تیرے پاس، جتنے گناہوں کا بار تو لے کر آ جائے گا. اور بڑا پیارا لفظ ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، اب اس کے اندر انتقام کا جذبہ ہے، جوش ہے. اگرچہ ہے لفظ انتقام بھی آتا ہے قرآن میں، وہ شان دوسری بھی موجود رہنی چاہیے، خوف والی بھی. اس اعتبار سے لیکن یہ کہ جو رجا کا پہلو غالب ہے، انکا ما دعوتنی، 2 شرطیں ہیں. جب تک مجھے پکارتے رہو، مجھ سے دعائیں کرتے رہو، مجھ سے استغفار کرتے رہو، میری مغفرت طلب کرتے رہو گے، ورجوتنی، اور مجھ سے امید رکھو گے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے. اللہ کی شان غفاری، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، جو میں سنا چکا ہوں. سبقت رحمتی علی غضبی، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تو ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے. تو جب تک مجھے پکارتے رہو گے اور مجھ سے امیدوار رہو گے، غفرت لک علی ما کان منک، تو جو بھی کچھ تجھ میں سے ہوگا، جو خرابیاں، جو برائیاں، جو گناہ، میں تجھے معاف کر دوں گا. ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یہ ہے شان استغنا. الغنی، غنی عن العالمین، سورہ آل عمران میں آیا ہے. جو حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود نہ حج کرے تو گویا کہ وہ ایک طرح کا کفر کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام جہان، اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم جاؤ ضرور اس کے گھر کا طواف کرو، وہ تو غنی ہے. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اے میرے بندے، اے آدم کے نسل، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، ان کا انبار اتنا ہو کہ آسمانوں کو چھو رہا ہو، اور کہ پھر بھی تم مجھ سے استغفار کرے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا. آخری شکل، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس حاضر ہوگا زمین کے حجم جتنے گناہ لے کر، ثم لقیتنی، اور پھر تو مجھ سے ملاقات کرے گا. اب آ گیا وہ لفظ
استثناء والا، لا تشرک بی شیئا، یہ شرط پوری کر